اینڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال کیا گیا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک لمبے پروسیس کے ذریعے ہیٹ مونگرنگ بھی کی گئی. ہم آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے گا, یہ تمام ٹویٹس آپ کے پاس انسٹا میں. آگے چلیے گا, یہ ٹویٹس ہیں ساری کی ساری. یہ فیس بک کے اوپر جو کچھ آیا, اور یہ فیس بک کے اوپر 9 مئی کو کیا کہا گیا, یہ تمام ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یا ہمارے پاس ود ساؤنڈ اس کا بندوبست ہے. کائنڈلی میری کیمراز کا ریکویسٹ ہے کہ ان کو فوکس کیجئے. آگے دکھائیں گے ہم آپ کو. یہ وہ تمام چیزیں 9 مئی کے جس ٹائم کے اوپر ہو رہی ہیں, جو حکم دیے جا رہے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے. آگے چلیے گا. یہ 9 مئی کے مختلف ان کے لیڈرز, جس طرح اس کیس میں حماد اظہر صاحب ہیں, ان کے جو احکامات ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آگے ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انسٹا کے اوپر ان کی لیڈرشپ کیا بات کر رہی ہے. ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر کہ یہ تمام سوشل میڈیا سے جو ایک ماحول بنایا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں, اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ کہاں سے اس کے تانے بانے جن رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پولیس نے ڈال دیا یا کوئی ایجنسی ان کے پیچھے پڑ گئی, یا یہ صاف اور حقیقت ہے کہ کسی جگہ اس کی ایک سینٹرل جگہ پہ پلاننگ ہوئی اور اس کو آخر میں جا کے ہر جگہ پھیلایا گیا. دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ پہ. ناؤ کم ٹو جناح ہاؤس. 215 کالز. جی ہاں, بڑے غور سے سلائیڈ کو کائنڈلی کیمراز فوکس کر دیں. ہم نے ٹی وی اسکرین آپ کے سامنے لگائی ہے. ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. 215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ PDF بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور 8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے. یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز, وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہیں. 8 مارچ کو ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا. اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد 41 کالز, اور یہ کالز GSM کی کالز ہیں, واٹس ایپ کی کالز, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے. حماد اظہر صاحب کی کالز, محمود رشید صاحب کی کالز, اجاز چودھری صاحب کی کالز, اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال. ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں, چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں, ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں. اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا. 154 پیچھے چلیے جی کائنڈلی. 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں. بڑے غور سے بات سنیے گا. 154 کانٹیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہیں اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ آگے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے کائنڈلی. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا پلیز, جو اس کی ہے پیچھے کریں, پیچھے کیجیے گا اور نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے گا. راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں, جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ, اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہیں, جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال, یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ GHQ کا کیس ہے, سیم ٹائمنگ ہے جیسے آپ کو بتایا گیا, سیم ٹارگٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. So I would like to address everybody who understands English or is very fond of this language despite knowing the Urdu language. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. آگے چلیے جی. فیصل آباد ISI کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے, اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے کپتان شہید کی جو کہ ہماری آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے, ان کے بورڈ کو, ان کی یادگار کو توڑا گیا, مس کیا گیا, جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے, یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے. 25 کالر جو ہیں ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو ISI فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی سکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا, کائنڈلی ان PDF کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی PF بیس, وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی, وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے, بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے, ان کے دانت کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا, اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی,
پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی, ایم عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے ان کے جہاز کو جلایا گیا, اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کالز ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے, ایک ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا, اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی, یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی, اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ ٹیکنیکل, یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 37 اریسٹڈ ہیں. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے, 101 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے, آپ کے ڈیٹا کی مدد سے, جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا, شناخت کیے جا چکے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو اور زمان پاک 8/3 کو, یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہیں صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں, جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں. یہ لوگ 152 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 40 گرفتار ہیں, اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. آل دس will be presented in the court of law, اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly, میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر, جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں 170 بندے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, 11 گرفتاری ڈل چکی ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے, جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی, کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, ریڈز کیوں ہو رہی ہیں, ثبوت کیا ہے, وہ یہ ثبوت ہے جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا ہم پہلے جواب دیتے ہیں. وکٹم کارڈ پلئنگ. عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتا چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں, تو پتا چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری اے ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا, جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا, اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے. پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں, وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کے ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے, آج ایک نیا جھوٹ ہے. انٹرنیشنل, پیچھے چلیے گا جی, انٹرنیشنل, پچھلی سلائیڈ پہ آئیے گا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوریبڈی ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful and she starts abusing them, and اس میں وہ گالیوں کی الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریئیکشن ہے, وی آر ایون ریڈی ٹو فیس دیٹ اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ اکاؤنٹیبلٹی ایز ویل. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے ود وومن پولیس آفیسرز. فالس کلیمز کیے گئے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایچ اینڈ ایوری کلیم. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحب موجود ہیں, زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پیز اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا
ایک ویڈیو ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے, اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے. پلیز ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا, وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. آگے چلتے جائیے. یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی, ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے, کل اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے. ایک شخص کا کہا گیا جس نے مور چوری کیا, ہم نے اس کو مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی. اور ہاں, for the pseudo intellectuals of this country, there was a photograph of a woman who was getting botox done on screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھیں آپ کی, وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے. یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل, یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے. اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے, بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. ایوری پولیس اسٹیشن ہیز کیمراز, آل دا لاک اپس آف کیمراز. وومن آر کیپٹ ان دا وومن پولیس اسٹیشن under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں, that is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی, اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں 50 کے اندر. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بٹ تھے, کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے, ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافک ایویڈنس لینی ہے, ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ, اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارج کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے, قانون ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم اگلی ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کرتے رہیں گے.